وزیر اعظم عمران خان ایک روزہ دورہ لاہور کے لیے روانہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب موٹر وے زیادتی کیس پر پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ عمران خان راوی ریور فرنٹ منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ ادھر ذرائع کے مطابق راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ کے ڈیزائن کو تاحال حتمی شکل نہ دی جا سکی۔ وزیر اعظم عمران خان کا نواز شریف کو واپس لانے کا اعلان۔ کہتے ہیں اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے۔ بدقسمتی سے حکومت کے اندر بھی کچھ لوگ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں۔ عثمان بزدار شہباز شریف کی طرح اپنی تشہیر پر پیسہ نہیں لگاتا۔ 92 نیوز کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے مزید کہا، کراچی کا مسئلہ تب حل ہوگا جب منتخب میئر شہر کو ایک ملک کی طرح چلائے گا۔ نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف ہائی رسک کیٹیگری کے مریض ہیں اور ان کے دل کے علاج کے لیے تمام اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نواز شریف کو بہترین علاج کے لیے لندن میں ہی قیام کرنا چاہیے اور میڈیکل تھراپی سمیت روٹین کی چہل قدمی جاری رکھیں۔ نیب کی جانب سے نواز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کی درخواست سے قبل نواز شریف کی اپیلیں قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر نواز شریف پیش نہیں ہوتے تو نیب کی فلیگ شپ ریفرنس کی اپیل کیسے سنیں گے۔ یک طرفہ احتساب ان لوگوں کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر پٹی ہے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا تقریب سے خطاب۔ مزید بولے، جن لوگوں نے نیب قوانین نہیں پڑھے وہ کہتے ہیں نیب تو ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا۔ ان کو کہتا ہوں نیب ناک پر مکھی بیٹھنے ہی نہیں دیتا۔ کبھی کسی بے گناہ کے خلاف کرپشن کا کیس نہیں بنایا گیا۔ چیف جسٹس کے فیصلے سے ہماری رہنمائی ہوگی۔ ملک بھر میں تعلیمی ادارے 6 ماہ بعد مرحلہ وار کھل گئے۔ پہلے مرحلے میں یونیورسٹیز، کالجز اور میٹرک کی کلاسز اوپن۔ طلباء 2 گروپس میں تقسیم۔ آدھے طلباء آج پہنچے، آدھے کل آئیں گے۔ مڈل کلاسز 23 ستمبر اور پرائمری کلاسز 30 ستمبر سے کھلیں گی۔ سکولز میں سماجی فاصلہ برقرار رکھنے، ماسک پہننے اور سینیٹائزر سمیت تمام حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد۔ تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونے پر طلباء خوش۔ اسلام آباد میں کرونا کے 16 کیسز رپورٹ ہونے پر نجی تعلیمی ادارہ سیل۔ لاہور چنگی امر سدھو کے قریب سرکاری اسکول میں SOPs کی خلاف ورزی پر ہیڈ ماسٹر معطل۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے تعلیمی اداروں کا کھلنا امتحان ہے، SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ کورونا SOPs کے ساتھ آج سے شادی ہالز بھی کھل گئے۔ 50% گنجائش کے ساتھ تقاریب ہو سکیں گی۔ ہاتھ نہ ملانے، بغل گیر نہ ہونے، موبائل فون اور دوسری ڈیوائسز شیئر نہ کرنے کے پوسٹر نمایاں جگہوں پر چسپاں۔ لاہوریوں کے لیے اچھی خبر، وزیر اعلیٰ پنجاب نے آئندہ ماہ اورنج میٹرو ٹرین چلانے کی منظوری دے دی۔ صوبائی کابینہ نے اکتوبر کے آخری ہفتے میں اورنج ٹرین کو آپریشنل کرنے کی تائید کی۔ تمام متعلقہ اداروں کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کابینہ ٹرین کا کرایہ 40 روپے مقرر کر چکی ہے۔ کے باعث پاکستان کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ رواں سال مہنگائی کی شرح 10.7% تک رہ سکتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کی معیشت پر رپورٹ مزید بتایا گیا کہ درآمدات میں کمی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا۔ معاشی اصلاحات سے اقتصادی سرگرمیاں۔ اسرائیل کے UAE اور بحرین سے معاہدے پر دستخط کی تقریب آج وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ امریکی صدر، اسرائیلی وزیر اعظم، عرب امارات اور بحرین کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے دل برداشتہ ہو کر عرب لیگ سے تعلق ختم کرنے پر غور شروع کر دیا۔
ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں چیئرمین نیب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بعد میں صورتحال یہاں تک پہنچی کہ وہ رزق اور روٹی اور آب و دانہ کو بھی ترستے رہے، کیونکہ وہ ان حالات کا شکار ہوئے جو صرف اور صرف ان مفتیان کی وجہ سے تھا۔ یہ سو کانڈ جو مفتیان ہیں، جب آج سے 3 سال پہلے وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے، جلد گزرتا ہے، میں نیب میں ایز چیئرمین آیا تو اس وقت یہ مجھے بتایا گیا کہ جی چیئرمین صاحب سے ملنا تو بڑا مشکل ہے، چیئرمین صاحب تو کسی سے ملتے ہی نہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال ضرور آیا کہ چیئرمین نیب کوئی مغل شہنشاہ تو نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے نہ ملے، لوگوں کی بات نہ سنے، ان کی اشوئی نہ کرے، ان کے دکھ درد میں شریک نہ ہو۔ لہٰذا یہ طے کیا کہ مہینے کی آخری جمعرات کو جو بھی آنا چاہے وہ آ کے اپنی بات کرے۔ الحمدللہ درجنوں لوگ آئے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن پیشنٹ ہیئرنگ سب کو دی، صبر اور تحمل سے ان کو سنا۔ جب آپ کسی کو صبر اور تحمل سے سنتے ہیں، یہ میں نیب کے افسران سے اور ڈی جی صاحبان سے گزارش کر رہا ہوں، تو آپ یقین کریں کہ اپنا دکھ سنانے والا، اپنا درد بتانے والا آدھا 50% تقریباً وہ مطمئن ہو کے جاتا ہے کہ جی اور کچھ نہیں، لیکن میری بات تو کسی نے ضرور سن لی۔ تو مداربہ کا کیس ان کیسز میں سے تھا جو کہ انتہائی مشکل ترین کیسز کیا تھا کہ جن لوگوں نے لوگوں کو لوٹا، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے۔ یہ کوئی آرڈینری فراڈ کا کیس نہیں تھا، یہ کوئی آرڈینری پبلک چیٹنگ کا کیس نہیں تھا، بلکہ اس میں جو فرعونیت اور جو ان کا رویہ تھا مفتیان کا، اس کے بعد ہوا یہ کہ جو دولت انہوں نے غلط طریقے سے اکٹھے کی وہ غلط طریقے سے ہی تقسیم بھی ہو گئی، اور انہوں نے جہاں انویسٹمنٹ کی یہ وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ قدرت کا ایک اپنا نظام ہے، اور یہ قدرت کا وہ انتقام تھا جو خود انہوں نے قدرت نے مفتیان سے لیا، اور آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ یہ ملک کی تاریخ کا نہ صرف سب سے بڑا کیس تھا بلکہ عدالتی تاریخ کا بھی۔ اس میں 14 سال کی سزا، کچھ لوگوں کو کم سزا، لیکن اس میں 10 ارب سے زائد جرمانہ تھا۔ میں خود جوڈیشل سروس میں 30 سال 35 سال رہا ہوں، ہائر جوڈیشل فورمز میں کا حصہ رہا ہوں، لیکن اتنا بڑا جرمانہ اس سے پہلے آج تک جوڈیشل ہسٹری میں کم از کم میری نالج میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی جرمانہ عائد کیا گیا ہو۔ اس لیے پوری ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کی جو پراپرٹی ہمارے پاس موجود ہے، جو ان کی جائیداد ہمارے پاس موجود ہے، دیکھیں جرمانہ اگر وصول ہو جاتا ہے تو ہر آدمی کی اشوئی ہو جائے گی، ہر آدمی کے درد کا درمان ممکن ہوگا، ہر مستحقین کو اس کو ڈیوٹی رقم مل جائے گی۔